ہاں جی، تو بات کرتے ہیں آج پائسس لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ پائسس لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر بات کو وہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی اداس ہو تو یہ بغیر کہے اس کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی جذباتی سمجھ ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ بنا کے محسوس کرتے ہیں اور اس لیے یہ بہترین دوست، وفادار ساتھی اور اچھے مشیر ثابت ہوتے ہیں۔ مشورہ کریں تو یہ بہت اچھا بڑا ڈیٹیل سے اور سمجھا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ بنانے کا شوق، کوئی شاعری کرنے کا، مصوری کا، موسیقی اور کچھ رائٹنگ کرنے کا ان کا خاص رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کا ذہن خیالات اور خوابوں سے بھرا ہوتا ہے۔ محبت کے معاملے میں پائسس نہایت مخلص ہوتے ہیں۔ یہ وقتی یا سطحی تعلقات کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پورے دل اور روح سے کرتے ہیں۔ البتہ ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ جلدی اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی ایک فلا ہے ان کا، اور بعض اوقات لوگ ان کی نرمی کا فائدہ بہت اٹھاتے ہیں۔ انہیں ایسا شریک حیات چاہیے جو ان کے جذبات کی قدر کرے اور انہیں تحفظ اور سچائی دے۔ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ بے حد خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، وفادار اور مخلص ہوتے ہیں، تخلیقی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، روحانی رجحان رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مذہب کی طرف بھی ان کا لگاؤ بہت شدید ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ان کی دوستی ہو اس کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے رہتے ہیں، کریٹر ہوتے ہیں۔ یہ بے حد خیال رکھنے والے اور معاف بھی جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ فلاز ایسے ہیں کہ جو انہیں اس کے اوپر اوورکم کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اور حقیقت سے فرار اختیار کر کے ایک اپنے آپ کو قید سا کر لیتے ہیں، دوسروں سے دور کر لیتے ہیں۔ حد سے زیادہ یہ ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، جلدی اعتبار کر لیتے ہیں اور اپنے دکھ کو چھپا لیتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے تھوڑے سخت رویے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو، لیکن یہ اصل میں کسی دکھ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اور ان کو کامیابی ملتی ہے شاعری کے شعبے میں، اور اس کے علاوہ رائٹر ہو سکتے ہیں، یہ میوزیشین ہو سکتے ہیں، اور لائر بھی ہو سکتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مذہبی امور بہت اچھا سنبھال سکتے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیسفل ماحول پسند ہوتا ہے، اور جھگڑوں والی فضا سے یہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود حالانکہ بہت غصے والے ہوتے ہیں۔ سچائی پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو تلخی لگتے ہیں، اور ان کا روحانی پہلو ہوتا ہے زندگی میں۔ ان کی روحانیت سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ خوابوں، اشاروں اور اندرونی آوازوں پر بلیو بھی کرتے ہیں، اور انہیں کچھ اشارے ایسے مل جاتے ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا تو روحانیت سے ہے، لیکن وہ حقیقت سے بھی ان کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ انہیں تنہائی، فطرت اور سکون میں رہنا اچھا لگتا ہے، پیورٹی اچھی لگتی ہے، نیچر اچھی لگتی ہے، اور آرٹیفیشل ماحول سے یہ گھبراتے بھی ہیں اور دور بھی رہتے ہیں۔ اکثر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ان کا بہت زیادہ ایک ریگریٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دل بہت گہرا اور حساس ہوتا ہے۔ پائسس کے ہر فرد کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نرم اور محبت کرنے والا، اور دوسرا خاموش مگر مضبوط ہوتا ہے۔ جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ شور نہیں مچاتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں، مگر اسی خاموشی میں یہ اندر سے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدلہ لینے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ خاموشی سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ واقعی دور ہو جائیں تو واپس آنا آسان نہیں ہوتا ان کا۔ پائسس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ چاہے دنیا کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اپنا دل نرم رکھنا چاہیے، خواب دیکھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ پائسس سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کے جذبات ہی آپ کی طاقت ہیں، آپ کا دل آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔